کیا آپ یقین کریں گے کہ آج سے 200 سال پہلے انگلینڈ کی خطرناک چٹانوں پر رہنے والی ایک غریب لڑکی نے واقعی ایک اڑنے والا ڈریگن ڈھونڈ نکالا تھا؟ ایک ایسی لڑکی جس نے اپنے تمام بہن بھائیوں کو موت کے منہ میں جاتے دیکھا، جس کا گھر سمندر کی لہریں نگلنے کو تیار تھیں اور جس کے پاس امید کی کوئی کرن باقی نہیں تھی۔ لیکن پھر اسے ایک پتھر ملا، کوئی عام پتھر نہیں بلکہ ایک ایسا پتھر جس کے اندر ایک اڑنے والے ڈریگن کی ہڈیاں قید تھیں۔ اسے ایک دریافت نے نہ صرف اس کی زندگی بدلی بلکہ پوری دنیا کو اپنے ماضی کے بارے میں سوچنے پر مجبور کر دیا۔ یہ کہانی ہے وہ لڑکی جسے اڑنے والا ڈریگن ملا۔ وہ 200 سال سے کچھ عرصہ پہلے برطانیہ کے ایک بہت غریب خاندان میں پیدا ہوئی تھی۔ ان کے پاس کھانے کو بہت کم تھا اور وہ صرف سمندر کے کنارے ایک خطرناک چٹان کے قریب ایک گھر ہی خرید سکتے تھے۔ وہاں کوئی اور رہنا نہیں چاہتا تھا۔ ایک ایک کر کے اس کے بھائی جوزف کے علاوہ اس کے تمام بہن بھائی مر چکے تھے۔ اس کے والد رچرڈ ایننگ، جو ایک بڑئی تھے، وہ بھی بیمار اور قریب المرگ تھے۔ ایننگ خاندان کا گھر نہ صرف نم تھا بلکہ کبھی کبھی اس میں اتنا شدید سیلاب آتا تھا کہ انہیں ڈوبنے سے بچنے کے لیے اوپر کی منزل کی کھڑکی سے باہر نکلنا پڑتا تھا۔ اس لیے میری اپنا گھر چھوڑ کر چٹانوں کی کھوج کرتی، جن میں کچھ خوبصورت نقش و نگار والے پتھر تھے۔ حالانکہ چٹانوں کی دیواریں بہت بھربھری تھیں اور وہاں کبھی کبھی لینڈ سلائیڈنگ بھی ہوتی تھی جس سے سیاح ہلاک ہو جاتے تھے۔ اس کے زندہ رہنے کے امکانات بہت کم تھے۔ پھر آخرکار اس کے والد کا انتقال ہو گیا اور خاندان کے آخری 3 افراد کو احساس ہوا کہ ان کے پاس زندہ رہنے کے لیے کافی پیسے نہیں ہیں۔ مقامی چرچ نے میری، اس کی والدہ اور بھائی کو کھانا خریدنے کے لیے نقد رقم دی اور بچوں کو پڑھنا لکھنا سکھایا۔ اس سے انہیں کچھ وقت اور امید ملی، لیکن یہ ان کی جان لیوا ساحلی چٹان ہی تھی جہاں وہ رہتے تھے، جو ان کی جان بچانے والی تھی۔ عجیب نقش و نگار والے پتھر فاسلز نکلے، قبل از تاریخ جانوروں یا پودوں کی باقیات جو چٹانوں میں محفوظ تھیں۔ میری اور اس کی والدہ اور بھائی نے فاسلز تلاش کیے اور انہیں کلیکٹروں اور عجائب گھروں کو بیچ کر تھوڑا پیسہ کمایا۔ ان دنوں دنیا کی سب سے بڑی سائنٹیفک کمیونٹی برطانیہ میں مردوں کا ایک گروپ تھا، جن میں زیادہ تر چرچ کے لوگ تھے۔ انہوں نے اس کے فاسلز کو نمائش کے لیے رکھنے کا انتظام کیا اور غریب خاندان کے لیے رقم جمع کی۔ وہ ایننگ خاندان پر بھروسہ کر کے عقل مند تھے۔ ایک دن میری کو ایسے جانوروں کے کچھ بڑے فاسلز ملے جنہیں پہلے بہت کم لوگوں نے دیکھا تھا۔ ان میں سے ایک کو اڑنے والا ڈریگن کے نام سے ایک عجائب گھر میں رکھا گیا۔ یہ ایک قدیم ڈائناسور تھا جس کے بڑے چمگادڑ جیسے پر تھے۔ آج ہم ان مخلوقات کو پیٹیروسورس کہتے ہیں، ڈائناسور کے دور کی مخلوقات جو پرندوں کی طرح اڑ سکتی تھیں۔ میری اور اس کے بیسٹ فرینڈ ٹرے نام کے ایک چھوٹے کتے نے پہلا ایک تھیوسور بھی دریافت کیا، جو ایک مخلوق ہے جو ڈولفن کی طرح دکھتی ہے لیکن تیز دانتوں والا ایک قدیم تیرنے والا ریپٹائل ہے۔ اس کی زندگی بدل گئی۔ لڑکی بڑی ہو کر مضبوط اور صحت مند ہوئی اور اس نے پہلا مکمل پلیسیوسور بھی دریافت کیا، جو ایک بڑا سمندری ریپٹائل ہے جو افسانوی لاک نیس مونسٹر جیسا لگتا ہے۔ پھر ایک دن جب وہ شکار کر رہی تھی تو ایک بہت بڑی لینڈ سلائیڈ ہوئی۔ یہ میری کو لگنے سے بال بچ گئی، لیکن اس کا کتا ٹرے ہلاک ہو گیا۔ وہ اداس تھی، لیکن اس نے اپنی زندگی میں بہت سے پیاروں کو کھویا تھا۔ اس نے اپنے کتے کے ساتھ گزارے ہوئے وقت کے لیے خدا کا شکر ادا کیا اور پھر واپس کام پر چلی گئی۔ جب میری ایننگ 27 سال کی ہوئی تو انہوں نے اتنا پیسہ بچا لیا تھا کہ وہ ایک دکان والی کھڑکی کے ساتھ ایک چھوٹا سا گھر خرید سکیں جہاں فاسلز کو دکھایا جا سکے۔ وہ بڑی ہو کر دنیا کی سب سے مشہور فاسل تلاش کرنے والوں میں سے ایک بنی۔ اس کی چھوٹی دکان اب بھی وہاں ہے۔ اگر آپ برطانیہ جائیں تو آپ وہاں جا سکتے ہیں۔ اسے اب لائم ریجز میوزیم کہا جاتا ہے اور یہ دیکھنے کے قابل ہے۔